جناب صوفی صاحب قادری رضوی علیہ الرحمہ کے فرزندان عزیز نے رہائش گاہ کی تعمیر اثر نو مکمل ہونے پر شکرانے کے لیے ذکر مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی محفل مبارکہ کا اہتمام کیا۔ رب ذوالجلال اس محفل مبارکہ کے اہتمام کو قبول فرماتا، ان کی اس رہائش میں ان کی اقامت گاہ میں اللہ تبارک و تعالی ہر جہت ہر سمت سے خیر، برکت، عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، اور اس مکان کی تعمیر کی تکمیل پر حضور کے ذکر کی محفل ان کے لیے آبادی کا ذریعہ اور سبب بنے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسمیں قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان فرمائی۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری عمر مبارک کی قسم کھائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں فرمایا لعمرک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے میلاد سے لے کر آپ کے وصال تک مجھے آپ کی ظاہری حیات مقدسہ کے ایک ایک لمحے کی قسم۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ عام طور پر آدمی کی عمر جو ہے وہ 3 مراحل پر مشتمل ہوتی ہے، ایک بچپن اور لڑکپن، جوانی اور بڑھاپا۔ بچپن اور لڑکپن کو ایک ہی شمار کیا گیا، اس کے بعد جوانی، اس کے بعد بڑھاپا، بڑھاپے کے بعد پھر زندگی میں کوئی مرحلہ نہیں، پھر آخری مرحلہ ہوتا ہے کہ فانی دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف روانہ ہونا۔ تو قرآن مجید میں جو حضور کی پوری حیات مقدسہ کی قسم ذکر فرمائی گئی، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کریم نے الگ الگ حیات مبارکہ کے حصوں کی قسم نہیں کھائی، بلکہ لعمرو کا استعمال فرما کر اس حقیقت کو آشکار کیا کہ میرے محبوب کی حیات اتنی عرفہ و اعلیٰ ہے کہ ان کے بچپن کی قسم، ان کے لڑکپن کی قسم، لعمرو کا، آپ کے میلاد سے لے کر آپ کے وصال تک پوری حیات مقدسہ کے ایک ایک لمحے کی قسم۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ دعائیہ جملے ارشاد فرمائے اور اپنے کلمات کا آغاز حضور نے یا رب سے فرمایا، یا رب۔ تو یہ 2 لفظ حضور کی زبان اقدس سے نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ لفظ اتنے پیارے لگے کہ اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا وکیل ہی یا رب، آپ کے جو بول ہیں زبان اقدس سے نکلے ہیں، مجھے ان کی قسم۔ قرآن مجید تو جا بجا نبی کریم علیہ السلام کی عزت اور عظمت کو اجاگر کرتا وہ نظر آتا۔ اب دیکھیے ایک مقام پر اللہ کریم نے، بلکہ کئی مقامات پر، ان میں سے 2-3 مقام عرض کرتا ہوں، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم آپ کے ذکر کو آپ کے آنے سے پہلے آپ کی خاطر بلند کر۔ سبحان اللہ۔ اگر آیت کریمہ یوں ہوتی رفعنا ذکرک تو معنی مکمل تھا، مفہوم مکمل تھا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آیت مکمل تھی، لیکن درمیان میں لاکا کا لفظ آیا، ورفعنا لک ذکر۔ اگر لاکا یہاں نہ ہوتا، صرف آیت ہوتی ورفعنا ذکرک، تو معنی مطلب اور مفہوم مکمل تھا
کہ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو رفعت عطا کی، آپ کے ذکر کو ہم نے بلندی عطا کی، لیکن درمیان میں لاکھا لگا کر اللہ کریم نے محبوب کی عزت، عظمت، وقار کو اجاگر کیا۔ فرمایا محبوب ہم نے جو آپ کے ذکر کو آپ کے آنے سے پہلے بلند کیا ہے، یہ محبوب ہم نے صرف آپ کی خاطر کیا، یہ صرف آپ کی خاطر کیا۔ درمیان میں لاکھا کا لفظ جو ہے رفعنا ماضی کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے کہ محبوب کریم سے اللہ کریم نے فرمایا، کاف ضمیر خطاب کی ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے ہی ہم نے آپ کے ذکر کو رفعت عطا کی۔ بندہ پیدا ہو تو اس کا ذکر شروع ہوتا ہے، اور خود قرآن مجید میں فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ انسان کوئی قابل ذکر شے نہیں ہوتا، لیکن وہ قابل ذکر شے تب بنتا ہے جب پیدا ہوتا ہے۔ حضور تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے۔ رفعنا ماضی کا صیغہ ہے، فرمایا رفعنا ہم نے آپ کے ذکر کو رفعت عطا کی، بلندی عطا کی، اور کیوں کی؟ فرمایا اللہ کا پیارے محبوب تیری خاطر، اور حضور کی خاطر حضور کا ذکر بلند کیا گیا۔ اسی طرح دوسری ایک مقام اور میں عرض کر دیتا ہوں، الم نشرح لک صدرک، یہ شرح صدر جو ہے واقعہ معراج، مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور کا شق صدر ہوا تھا معراج شریف کے موقع پر۔ تو یہ الم نشرح لک صدرک، الم نشرح صدرک کا معنی مکمل ہے، مفہوم مکمل۔ کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ شرح صدر کا مفہوم اور معنی یہ ایک تو ہوتا ہے کہ انشراح، شرح صدر، انشراح صدر یعنی کسی چیز کے سمجھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فہم، اس کے شعور کو اتنا اعلیٰ درجے پہ لے جاتا ہے کہ اس کا سینہ اللہ کھول دیتا ہے۔ جو بھی حکمت کی باتیں ہیں وہ سے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں عطا فرماتا ہے۔ شرح صدر کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بخود دل میں بات ڈال دے، اللہ خود بخود دل میں بات ڈال دے، اور وہ جو مسئلہ الجھا ہوا ہے اس کا حل ہو جائے، اسے کہتے ہیں انشراح صدر۔ تو یہ شق صدر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ حضور کا یہ یہاں سے حلق مبارک سے لے کے ناک مبارک تک حضور کا پیٹ مبارک جو ہے یہ چاک کیا گیا تھا، اور حضور کے قلب انور کو نکال کر کے جسم سے حضرت جبریل امین نے، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث شریف ہے متفق علیہ، کہ آب زمزم سے حضرت جبریل امین نے حضور کے قلب انور کو دھویا، اور وہ دھونا جو ہے وہ کسی آغائش کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ صرف اس لیے تھا کہ وہ جو قلب اطہر و انور پہلے ہی نور ہے اور نور علی نور ہے، اس قلب اطہر کو حکمتوں سے مزید معمور کرنے کے لیے حضور کے قلب انور کو آب زمزم سے دھویا گیا، اور دھونے کے بعد یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، قلب انور کو دھونے کے بعد جبریل امین اللہ کی بارگاہ سے حکمت کے خزانے لے کے آئے تھے۔ حدیث شریف میں وہ حکمت کے خزانے حضور کے قلب انور میں انڈیل دیے گئے۔ تو جو پہلی نور تھا قلب اطہر، وہ نور علی نور ہو گیا۔ اس کی مثال محدثین نے یہ دی ہے کہ ایک آدمی جمعے کی نماز پڑھتا ہے، اس کا وضو برقرار ہے، اسی وضو سے وہ عصر کی نماز پڑھ سکتا ہے، دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں کہ اس کا وضو قائم ہے۔ لیکن وضو ہوتے ہوئے پھر کوئی شخص وضو کر لیتا ہے تو وہ وضو پر وضو ہو گیا، یعنی طہارت پر طہارت ہو گیا۔ حضور کا قلب انور تو پہلے ہی نور تھا، لیکن شق صدر کے بعد پھر وہ قلب انور جو ہے وہ نور علی نور ہو گیا۔ جیسا کہ جبریل نے جب شق صدر کا واقعہ پیش آیا تو عرض کی کہ میں نے حضور کے قلب انور میں 2 سننے والے کان دیکھے اور 2 دیکھنے والی آنکھیں دیکھی، 2 سننے والے کان اور 2 دیکھنے والی آنکھیں۔ اس حدیث سے یہ مفہوم معلوم ہوا کہ حضور نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا کہ رکوع و سجود صحیح کیا کرو،
واللہ لا اخشا، میرا رکوع و سجود جو ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے، تمہارا رکوع و سجود مجھ پہ پوشیدہ نہیں، میں دیکھتا ہوں تم رکوع و سجود میں سستی کرتے ہو، اور میں حالانکہ امام جب نماز پڑھائے تو مقتدی کی رکوع سجود کو تو دیکھ نہیں پاتا، حضور نے فرمایا تم رکوع سجود صحیح کیا کرو، اور میں جس طرح میں سامنے چیزوں کو دیکھتا ہوں اسی طرح میرے عقب میں جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو میں اسی طرح دیکھتا ہوں جیسے سامنے چیزوں کو میرے کوئی چیز مجھ سے پوشیدہ نہیں، اس لیے تمہارا رکوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں، تمہارا سجدہ بھی پوشیدہ نہیں۔ تو یہ قلب انور جو دھویا گیا، اس میں یہ حکمت تھی کہ وہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا۔ تو قرآن مجید میں قسموں کا ذکر کر رہا تھا کہ جگہ جگہ قسمیں کھائی گئی، کہیں لامرو کا معبود پوری عمر کی قسم، کہیں فرمایا وقیل ہی یا رب، یہاں سے حضور کی عظمت کا انداز۔ یہ چیزیں لوگ نہ بیان کرتے ہیں نہ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں، وہ ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے کہ حضور کی ذرا سی تعظیم کرے تو انہیں شرک کا ہیضہ ہو جاتا ہے انہیں فوراً، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں انہوں نے توحید کس چیز کو بنایا ہوا ہے، وہ توحید کس چیز کو توحید کہتے ہیں۔ اب قرآن شریف پڑھیں نا تو قدم قدم پر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ حضور کی عزت و عظمت کو اللہ تعالیٰ کتنی رفت عطا کر رہا ہے، اور کس طرح کھول کھول کر شان مصطفیٰ کو قرآن میں اللہ بیان کر رہا ہے۔ یہ بظاہر لوگ سنتے ہیں ایک کان سے دوسرے سے نکال دیا، لیکن گہرائی میں دیکھیں نا، میں نے پہلے عرض کیا ورفعنا ذکر قائد مکمل ہے، درمیان میں لاکا کی ضرورت نہیں، صرف معنی یہ رفعنا لاکا ذکر یہ فرمایا تاکہ پتہ چل جائے کہ جو میں نے محبوب کے ذکر کو رفت دی ہے نا کسی اور وجہ سے نہیں، اپنے محبوب کی خاطر۔ زمین و آسمان بنائے تو محبوب کی خاطر۔ لولا کلمہ خلقت الافلاق، اس میں بھی کاف ضمیر خطاب کی ہے جی، لاکا کے اندر بھی کاف ضمیر خطاب کی ہے۔ لولا کلمہ، اے محبوب آپ نہ ہوتے تو میں آسمان نہ بناتا، تو سب کچھ تو محبوب کی خاطر ہے نا۔ پھر یہ حدیث اگر ساتھ ملائیں تو مفہوم اور واضح ہو جائے گا، جو حدیث قدسی ہے کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد۔ کلہم کا معنی ہے سارے کے سارے، کلہم سارے کے سارے، کلہم یطلبون طلب کرتے ہیں چاہتے ہیں، ردائی میری رضا۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے ہر کوئی میری رضا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاكَ یا محمد، میرے محبوب میں چاہتا ہوں میرا محبوب راضی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذکر بھی حضور کی خاطر بلند کیا، شرح صدر بھی حضور کی خاطر کیا، زمین و آسمان بھی حضور کی خاطر بنائے، اور پھر یہ قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا۔ تو حدیث قدسی میں مفہوم اور واضح ہو گیا کہ ہر کوئی چاہتا ہے رب راضی ہو جائے، اور ہمارا رب کریم پسند فرماتا ہے کہ میرا محبوب راضی۔ ایک مثال، چونکہ وقت اتنا ہی ہے کہ رب تو محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہے، لوگ سمجھ نہیں سکے۔ یہ قوم کے نوجوانوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، کون یہ آپ باتیں بتائیں گے لوگوں کو، دوستوں میں بیٹھ کے یہ ذکر کیا کریں کہ یہ بیان سنا ہے، یہ سنا ہے، یہ سنا ہے، تو تبلیغ تبھی ہوگی نا، ورنہ سن کے خود ہی اپنے پاس اسے محفوظ رکھیں گے تو تبلیغ نہیں ہوگی۔ دیکھیے میں قرآن شریف کا ایک مقام عرض کرتا ہوں، حدیث قدسی جو سنی آپ نے، کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد، ہر کوئی چاہتا ہے کہ رب راضی ہو جائے، رب چاہتا ہے کہ مدینے والے محبوب راضی ہو۔ ایک مثال قرآن شریف کی کہ نماز کے اندر حضور کے قلب انور میں محض خیال آیا
زبان سے کبھی سرکار نے نہیں فرمایا. میں نے کئی مرتبہ بیانات میں چیلنج کیا ہے, مجھے کوئی ثابت کر دے بھائی کا لال کہ حضور نے کبھی دعا بھی مانگی ہو, کبھی حضور نے زبان سے فرمایا ہو کہ بیت المقدس ہمارا قبلہ نہ ہو, ہمارا قبلہ جو خانہ کعبہ مکے میں ہے بیت اللہ وہ قبلہ ہو. نہ زبان سے کبھی فرمایا, نہ کبھی اس کا اظہار کیا, نہ کبھی دعا فرمائی. بس نماز پڑھاتے پڑھاتے ممکن ہے حضور کے قلب انور میں پہلے سے یہ خیال موجود ہو, کیونکہ زبان سے تو کبھی فرمایا نہیں, نہ کبھی دعا مانگی. میرا ایمان ہے کہ سرکار کے قلب انور میں پہلے سے خیال ہوگا, پہلے سے خیال ہوگا, لیکن آپ نے پسند فرمایا کہ نماز پڑھتے ہوئے حضور نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے محض دیکھا ہے. مجھے کوئی بتا دے کہ نماز کے اندر حضور نے رب سے عرض کی ہو یا اللہ یہ مسجد اقصی کی بجائے بیت اللہ کو قبلہ بنا دے, کہیں ذکر ہی نہیں. ہاں قرآن میں اتنا ذکر ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء, وجہ چہرے کو کہتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا اے محبوب یہ آپ کا چہرہ جو ہے, یہاں بھی کاف ضمیر خطاب کی ہے. قرآن مجید میں جہاں جہاں حضور کے ذکر میں کاف آیا ہے نا, یہ کاف ضمیر خطاب کی ہے. محبوب تیری خاطر محبوب تو, اب فرمایا محبوب ہم نے آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار آسمان کی طرف رخ زیبا اٹھا رہے ہیں. میں آپ کی طرف دیکھوں تو آپ کو نہیں پتا کہ میں کیوں دیکھ رہا ہوں. زید آپ کی طرف دیکھے آپ کو نہیں پتا کہ 3 مرتبہ چہرہ اٹھا کے زید آپ کو دیکھ رہا ہے, کیوں دیکھ رہا ہے. بکر آپ کو دیکھے آپ کو نہیں پتا کیوں دیکھ رہا ہے. میں دیکھوں یوں کر کے تو آپ کو نہیں پتا میں ادھر کیوں دیکھ رہا ہوں. تو بے نیاز رب نے محبوب کے دل کی مرضی سرکار سے عرض فرمایا. رب ذوالجلال نے حضور نے تو دعا ہی نہیں مانگی, صرف آسمان کو دیکھا نا, تو اللہ نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء, یہ آپ کا چہرہ اقدس رخ زیبا بار بار اٹھانا قد نرا ہم دیکھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, یہ وہ جو حدیث ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے, رب راضی, اور اللہ چاہتا ہے محبوب راضی ہو جائے. ترداہ کا لفظ قابل میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے. بد نصیب لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, کہتے ہیں حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, بس اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے. تو میں ان سب سے کہتا ہوں کہ مجھے تردہ کا معنی بتائیں. فول وجہک شطر المسجد الحرام, یہ تو بعد میں حکم آیا ہے, پہلے حکم کیا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. محبوب جس قبلے پہ آپ راضی ہیں ہم اسی کو قبلہ بنائیں. قبلہ کا لفظی معنی لغوی معنی ڈکشنری میں سمت لکھا ہوا ہے کہ جس سمت پہ آپ راضی ہیں کہ یہ سمت قبلہ ہو, یہ سمت کعبہ ہو, تو جس سمت پہ آپ راضی ہیں نا کہ یہاں کعبہ بیت اللہ جو ہے یہ ہمارا رخ ادھر کر کے نماز پڑھیں, تو جس سمت پہ آپ راضی ہیں تو محبوب ابھی مسجد اقصی کی سمت کو چھوڑ کر آپ ادھر رخ کر لیں, چہرہ اقدس ادھر پھیر لیں, چہرہ اقدس ادھر پھیر لیں جدھر آپ کی مرضی حضور کی مرضی پہ چھوڑ دیا. جس طرح آپ کسی دوست سے کہ یار تیری جے میں مرضی کر لیں, جے میں مرضی کر لیں. بے نیاز رب نے فرمایا قبلۃ ترضاها, یہ نہیں فرمایا بلکہ کہ مسجد اقصی کو چھوڑ دیں, اور مسجد نہیں فرمایا فلنولینک قبلۃ ترضاها. محبوب جدھر آپ کی مرضی ہے نا ادھر ہی رخ پہ, جدھر آپ کی مرضی ہے. مرضی رب نے پالی نا, رب نے مرضی پالی, اس لیے پہلے یہ فرمایا جس سمت پہ آپ راضی ہیں ہم اسے قبلہ بنا دیتے ہیں. تو پھر حکم ہوا فول وجہک شطر المسجد الحرام. وجہ چہرے کو کہتے ہیں کہ محبوب
ادھر میں نے کہا کہ حضور کے چہرے پاک کی عظمت کا کیا کہنا، اگر مسجد اقصی کی طرف رخ ہو جائے تو وہ قبلہ ہے، اگر مسجد حرام کی طرف چہرہ ہو جائے تو وہ قبلہ ہے، حضور کی مرضی۔ تو اللہ اکبر، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم۔ اب یہ جو حضور کی مرضی جو ہے یہ تو اس حدیث سے بھی اور قرآن شریف سے بھی بات ہے۔ بہرحال وقت اتنا ہے، قسموں کا ذکر میں کر رہا، مجھے یہ فی البدی موضوع دیا گیا، میں کوئی پڑھ کے تیاری کر کے نہیں آیا، ذوالفقار صاحب نے کہا۔ اب جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، قسمیں تو جا بجا ہیں، اتنا وقت نہیں کہ میں ہر ایک کا تبصرہ کروں۔ جیسے شہر مکہ کی قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، وہی کون نہیں جانتا کہ مکے میں کعبہ ہے بیت اللہ ہے، کون نہیں جانتا کہ مکے میں صفا ہے مروہ ہے، کون نہیں جانتا کہ مکے میں حتیم ہے، مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہے، ساری عظمتوں کو سلام۔ لیکن رب نے قرآن میں جہاں قسم کا ذکر کیا تو یہ نہیں فرمایا کہ محبوب شہر مکہ کی اس لیے قسم ہے کہ یہاں میرا گھر ہے بیت اللہ، یہاں حجر اسود ہے، یہاں مقام ابراہیم ہے، صفا مروہ ہے اور عرفات ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے، میں اس لیے قسم کھاتا ہوں۔ نہیں، جب قسم کھائی تو فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب اس شہر میں تو رہتا ہے، اس شہر کے سرزمینیں تیرے قدموں کے بوسے لیے میرے قدموں کے بوسے لیے ہیں، میں شہر مکہ کی اس لیے قسم کھاتا ہوں کہ تیرے طلبے اس سرزمین پر۔ جب محبوب کی دیکھیے نا، یہ تو بڑا پیارا مضمون ہے، اچانک مجھے دیا گیا، زیتون کا تیل سرکار نے حضور زیتون کا تیل اپنے بالوں مبارک میں لگاتے ہیں، زلفوں میں لگاتے ہیں زیتون کا تیل۔ تو قرآن مجید فرمایا والتین، تین کیا ہے؟ تین مدینہ شریف کا ایک پھل ہے، مدینہ شریف کا ایک پھل ہے، اس کا نام ہے تین۔ وہ بالکل اتنا چھوٹا سا امرود کی شکل کا چھوٹا سا، محمد فاروق فاروقی صاحب اور میں جب غالباً پہلی یا دوسری پہلی مرتبہ تھی میرا خیال، مدینہ شریف جب ہم رمضان شریف میں تھے تو دسترخوان پہ سامنے ایک عربی بیٹھا ہوا تھا، تو افطاری کے وقت تو اس نے ہمیں وہ جو پھل، ہم نے تو زندگی میں پہلی مرتبہ تین دیکھا، قرآن میں پڑھا بھی، سنا بھی، تلاوت بھی کی۔ وہ کہتے ہیں کہ حاضر تین مدینہ، یہ مدینہ شریف کا پھل ہے۔ وہ اتنا سا امرود کی شکل ملتی جلتی تھی، چھوٹا سا پھل تھا، بڑا لذیذ قسم کا۔ اس نے کہا یہ تین مدینہ ہے، تو افطاری کے وقت ہم نے وہ پھل جو ہے مدینہ شریف کا تین وہ کھایا، تو جب سرکار نے تین تناول فرمایا تو رب نے اس پھل کی قسم، زیتون کا تیل، سرکار ہر تین کے پھل کی قسم نہیں، یہاں اس پھل کی قسم ہے جسے حضور نے استعمال کیا۔ اور شاہ بورڈ میں بھی زیتون کا تیل سے میڈیکل اسٹور پہ پنساریوں سے ملے گا، اس تیل کی قسم نہیں کھائی، یہ اس کی قسم کھائی ہے جو حضور کی ہتھیلی پہ زیتون کا تیل تھا اور سرکار کے گئے ہوئے مبارک پر مس کر گیا، اللہ کریم نے اس تیل کی بھی قسم کھائی جس کی نسبت سرکار کی اب دو جو میں نے آیتیں پڑھی، بلکہ دو لفظ آیت کریمہ کے، والضحیٰ واللیل اذا سجی، ضحیٰ وقت چاشت کو کہتے ہیں، ضحیٰ وقت چاشت، یہ نماز چاشت کی نماز پڑھتے ہیں، اشراق کی چاشت کی نماز، یہ ضحیٰ۔ جب سورج نکلتا ہے تو روشنی پھیلتی ہے نا، تو والضحیٰ کا یہ مطلب ہے کہ محبوب تیرے چہرے مبارک کی قسم، والضحیٰ روشن چہرے کی قسم، یعنی جیسے وقت چاشت روشنی ہوتی ہے تو محبوب مجھے تیرے مکھڑے کی قسم، مجھے تیرے چہرے جاں فضا کی قسم، والضحیٰ۔ تو حضور کا کہیں قرآن میں ذکر ہے کہ محبوب آپ کا جدھر چہرہ پھرے گا اسی قبلہ بنا دیں گے، جدھر آپ کی مرضی ہے، اور اللہ کریم تو محبوب کے چہرے پاک کی قسم کھاتا ہے، والضحیٰ محبوب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، لیل کا معنی تو رات ہے،
لیل کا معنی، لیکن یہاں کیوں ترجمہ کرتے ہیں کہ محبوب تیری زلفوں کی قسم، اس لیے کہ چہرہ ہے روشن، بدضحیٰ، چہرے روشن چہرے کی قسم کھائی، حضور کے مکھڑے کی قسم کھائی. اور واللیل اذا سجا کا معنی یہ ہے کہ محبوب سیاہ رات کی طرح تیری پھیلی ہوئی زلفوں کی قسم. رات سیاہ ہوتی ہے نا، کالی راتیں جسے کہتے ہیں، بالکل سیاہ کوئی چیز. تو فرمایا محبوب یہ تیری جو زلفیں ہیں نا یہ ایسے ہیں جیسے سیاہ رات پھیلی ہوتی ہے. سجا کا معنی ہے پہلا والضحیٰ واللیل اذا سجا، محبوب سیاہ رات کی طرح تیری پھیلی ہوئی زلفوں کی جگہ جگہ قسمیں اللہ کریم نے فرمائی. تو حضور کا چہرہ مبارک، اللہ اکبر. تو صحابہ کرام تو یہ تمنا رکھتے تھے کہ ہر وقت حضور کا دیدار کریں، ہر وقت حضور کا دیدار. دیکھیے میں یہ بات مانتا ہوں کہ محفل میں، مجلس میں، کسی عام جگہ حضور کے چہرے کی طرف صحابہ کی نگاہیں ہوں، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن نماز کے اندر کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور حضور کو دیکھ رہے ہیں، نماز رب کی پڑھ رہے ہیں، نظریں حضور کے چہرہ پاک پہ ہیں، حضور کے چہرے پہ ہیں. اب امام جب نماز پڑھاتا ہے تو حدیث میں نے کسی محفل میں بھی عرض کیا ہے کہ جب امام نماز پڑھاتا ہے تو اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن سب سے پہلے تسی پاویں امام دے خلاف ہی ہوگا نا، تے حدیث شریف بھی لکھا ہے کہ سب سے پہلے رحمت جو ہے وہ امام پہ اترتی ہے. یہ ہماری عادت ہے، نماز بھی پیچھے پڑھتے ہیں، جوتے ڈالتے ہوئے مسجد سے نکلتے، امام کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، کی عادت ہے ہر نمازی، ہر مسجد میں نمازیوں کی عادت ہے امام کو برا بھلا کہنا. اب وہ جو اندر نیکیاں کما کے ہیں وہ غیبت کر کے تو نیکیاں برباد کرتے. وہی آئے نماز پڑھ کے خاموشی سے گھر جاؤ، نکلتے نکلتے ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ وہ ساری نیکیاں وہیں تباہ کر کے برباد کرتے. آپ خلاف بولیں بے شک، لیکن امام ناقص و کامل ہو. حضور کی حدیث ہے کہ امام جب نماز شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے رحمت امام پہ اترتی ہے. ہاں یہ ترتیب ہے. اس کے بعد ایک دم سارے نمازیوں پہ نہیں. یہ میں نے بڑی تحقیق کے بعد پہلی دفعہ اس ربیع الاول میں ہی بیان کیا، پہلے کبھی نہیں، میں تحقیق کے بغیر نہیں بیان کرتا. میں نے کئی حدیثوں میں پڑھا سب سے پہلے رحمت امام پہ، اس کے بعد جو امام کے بالکل پیچھے مقتدی ہوتا ہے اس پر رحمت اترتی ہے، اور اس کے بعد رحمت کدھر جاتی؟ سجے جاندی کھبے جاتی. حدیث میں پڑھا ہے کہ دائیں طرف کے نمازی، پہلے امام پر، پھر امام کے جو پیچھے مقتدی، پھر دائیں طرف کے نمازی، پھر بائیں طرف کے نمازیوں پہ. جب پہلی صف رحمت سے مکمل ہو جاتی ہے پھر باقی ساری صفوں پر ایک دم رحمت آتی ہے. باقی ساری صفوں پر ایک دم پھر رحمت، یعنی پہلی صف میں کھڑے ہونے کی فضیلت اور پھر امام کے پیچھے کھڑے ہونے کی فضیلت زیادہ. اب وہ ایک صحابی تھے وہ جان بوجھ کر ہر نماز میں کونے پہ کھڑے ہوتے، پہلی صف میں کونے پہ. ایک صحابی بائیں طرف کونے پہ کھڑے ہوتے. یہ متفق علیہ حدیث ہے، کسی لال کتاب میں نہیں پڑھ کے سنا رہا، یہ متفق علیہ بخاری اور مسلم ہے. کسی صحابی کو دیکھا وہ دائیں نکر پہ کھڑے ہیں، کسی کو بائیں پہ. صحابہ نے کہا یار تعجب ہے، حضور کے پیچھے کھڑے ہونے کی فضیلت و درجہ و مرتبہ زیادہ ہے، تم عجب تماشا ہے، تم فضیلتیں چھوڑ دیتے ہو اور دائیں طرف کھڑے ہوتے ہو. جو بائیں طرف کھڑا ہوتا اس سے کہا کہ تم بہتر بائیں طرف کھڑے ہوتے ہو، تمہیں فضیلت نہیں چاہیے، تمہیں مرتبہ نہیں چاہیے. اس نے کہا تم فضیلتوں والے ہو، میں تمہیں فضیلتوں کی ضرورت ہے. میں فضیلتوں پر حضور کے دیدار کو، چہرہ پاک کے دیدار کو ترجیح دیتا ہوں. سبحان اللہ. یہ فضیلتوں کو کون سمجھائے گا؟ کون سمجھائے گا؟ اسی لیے میرے امام نے فرمایا شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب میں ایسا یار عقیدہ ہے تمہارا کیسا کہ تم حضور کا احترام بھی کریں تو کہتے شرک، تعظیم کریں تو شرک. یہاں صحابی تو پیچھے کھڑے ہونے کی فضیلت چھوڑ رہا ہے اور امام بھی پھر کوئی کھجور والی مسجد کا یا
نلکے والی مسجد کا امام نہیں، سبحان اللہ امام الانبیاء ہیں۔ فضیلت چھوڑیں، پھر سوچو ذرا یار، حضور کے پیچھے کھڑے ہونے کی فضیلت کیوں چھوڑی؟ اس لیے کہ حضور کے دیدار کے پیاسے تھے صاحب، نماز کے اندر بھی دیدار مصطفیٰ کی زیارت کر کے نگاہوں کی پیاس بجھایا کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بائیں طرف والے صحابی سے پوچھا یار تو فضیلت چھوڑ دیتا ہے؟ اس نے کہا تم فضیلتیں حاصل کرو، میں تو پوری نماز میں اگر پیچھے کھڑا ہوں تو حضور کا چہرہ نہیں نظر آتا۔ سبحان اللہ میں فضیلت اس لیے چھوڑتا ہوں کہ حضور کا چہرہ نہیں پیچھے نظر آتا، اور میں دائیں بائیں طرف اس طرح نکر پہ کھڑا ہوتا ہوں، جب حضور تکبیر تحریمہ شروع کر کے نماز شروع فرماتے ہیں میں پوری نماز میں یوں منہ موڑ کے حضور کے چہرے سبحان اللہ سبحان اللہ صدیق اکبر سے سرکار نے پوچھا تھا کہ تم اپنی 3 خواہشیں، سبحان کوئی اللہ خواہش وہ کیا ہے؟ یہ چہرے کی بات ہے نا۔ ہاں جی بالکل الجلوس بین یدیک النظر الی وجہ رسول رسول اللہ چہرے کو عربی میں وجہن کہتے ہیں، وجہن۔ اللہ تو سیدنا صدیق اکبر جو صحابہ کے امام ہیں کیا کہتے ہیں؟ النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میری تمنا یہ ہے الجلوس بین یدیک، یدیک کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کے درمیان، یعنی یہ میرے 2 ہاتھ ہیں جو میرے سامنے بیٹھے گا اسے عربی میں کہتے ہیں بین یدیک، 2 ہاتھوں کے ساتھ۔ تو صدیق کہتے ہیں حضور میں آپ کے بالکل سامنے بیٹھوں اور میں ہر وقت اپنی نظروں کا مرکز آپ کا چہرہ پاک، ہر وقت میں آپ کا دیدار ہی کرتا ہوں۔ النظر الی وجہ رسول، وہ چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنا عبادت، جیسا کہ حدیث شریف میں النظر الی وجہ علی عبادت، حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، النظر الی الکعبہ عبادت، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، اور النظر الی المصحف عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور کا چہرہ پاک، جو بریدہ اسلمی حضور کو قتل کرنے آیا تھا نا، تو حضور کا چہرہ دیکھ کے اس نے کہا تھا وہاں لیس بوجہ قاذب، میں پہلے عرض کر چوں وجہ چہرے کو کہتے ہیں، اس نے کہا لیس بوجہ قاذب، چہرہ دیکھ کے ہی تو وہ فریفتہ ہوا تھا، آیا تو قتل کرنے تھا۔ جب حضور کا رخ زیبا دیکھا اور والضحیٰ کا چہرہ اقدس دیکھا تو وہ دل دے بیٹھا، اور اس نے کہا لیس بوجہ قاذب، اس نے کہا یہ سوچو یہ جھوٹے کا چہرہ ایسے ہوتا ہے، لیس بوجہ قاذب، یہ ایسا چہرہ جو ہے یہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا، لہذا اس کے دل نے گواہی دی یہ تو اللہ کے سچے رسول ہیں، تبھی تو بریدہ اسلمی ایمان لائے۔ اس طرح کے بہت سے واقعات، جن میں سے ایک بس سنا کے حدیث شریف کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 14ویں کا رات چمک رہا تھا، 14ویں رات تھی نا، تو فرماتے ہیں کہ رات کو چاند پورے جوبن پہ ہوتا ہے، 14ویں رات چاند کی چاندنی عروج پہ ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ چاند چمک رہا تھا تو حضور جلوہ فرما تھے صحابہ کے جھرمٹ میں، یوں لگتا تھا جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں چاند۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول کہتے ہیں کبھی میں چاند کو دیکھتا کبھی حضور کے چہرے کو، کبھی چاند کو دیکھتا کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا، پھر قسم کھا کے کہتے ہیں کہ حضور کا چہرہ اقدس جو ہے وہ چاند سے زیادہ روشن ہے، چاند سے زیادہ روشن۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی جب سوئی گم ہوئی تھی نا، چہرہ پاک کی روشنی کا کیا کمال ہوگا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور کے چہرے کا حسن اور جمال جو ہے وہ چاند کے جمال پر غالب آ گیا، چاند کا جمال ماند پڑ گیا اور حضور کا جمال جو ہے وہ غالب ہو گیا، اور اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بات سنی آپ نے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی سوئی جب گم ہوئی تھی تو حضور مسکرائے تھے، صرف آپ کے مسکرانے سے جو ہے وہ روشنی بکھر گئی، انوار بکھر گئے، تجلیات بکھر گئی۔ کمرہ تو رات کا وقت تھا، تاریک تھا کمرہ، چراغ میں تیل ختم ہو گیا تھا، بجھ گیا تھا، تو حضور کے تبسم فرمانے سے پورا کمرہ جو ہے اس میں روشنیاں بکھر گئیں
اور حضرت عائشہ صدیقہ کو ان کی گم ہوئی سوئی ملی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم خوش قسمت ہیں. یہ دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے دل کو حضور کی محبت کا مدینہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا اللہم صلی اللہ